واضح بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اور دیگر بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے امام زمانہ علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَتَا وَنَوَتَمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَالْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَى الْأَحْسَنِ الْحَالِ الغوث 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 ادرکنا کریم اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں عزاداروں کی ماتمی عزاداروں کی ماتمداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما کریم اللہ ہم سب کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمیں ہر قسم کی غیبت سے محفوظ فرما کریم اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام علی صاحب دین وعلیہ السلام والحل الحرام ورکن والانقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین بآواز بلند تر صلوات محمد والے محمد کا کریم خالق اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں مقدوم عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ تمام احباب کا اس فرش عزا بیانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرے آپ کو عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے محمد مصطفیٰ شہر مدینہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب محمد مصطفیٰ خطبہ دیتے ہیں تو پروردگار
کی طرف سے اس کائنات کے ذرے ذرے کو حکم ہوتا ہے جو بھی اس کائنات میں ہے کہ ہر چیز پہ سناٹا چھا جائے، میرے حبیب کا خطبہ سکون سے سنیں۔ آفتاب رسالت مسجد نبوی میں چمک رہا تھا، سورج دیکھ رہا تھا، ستارے دیکھ رہے تھے، نبی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، سرکار عیسیٰ مسکرا رہے تھے، سرکار موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ کر رہے تھے، جناب یوسف بن یعقوب علیہ السلام سقفے میں کھڑے تھے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ آپ کا حلقہ کیے ہوئے بیٹھے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات بتا رہے تھے کہ اچانک محمد مصطفیٰ کی نظر مسجد نبوی کے صدر دروازے پر مرکوز ہوئی۔ سرکار محمد مصطفیٰ کی جب نظر مسجد کے دروازے کی طرف گئی، جیسے ہی محمد مصطفیٰ کی نظر مسجد کے دروازے کی طرف گئی، ویسے ہی صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سب نے دیکھا کہ وہ چھوٹا شہزادہ آ رہا ہے جسے محمد مصطفیٰ اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے، اور وہ شہزادہ آ رہا ہے جو سرکار محمد مصطفیٰ کی زلفیں پکڑ کر جدھر اس کا دل چاہتا تھا ادھر موڑ دیتا تھا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی طرف آ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ کو دین کے احکامات بتا رہے تھے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کا قدم مبارک، سرکار امام حسین علیہ السلام کا قدم مبارک آپ کی ابا کے دامن سے اٹکا۔ قریب ہی تھا کہ مولا حسین علیہ السلام زمین پر گر جاتے، سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے خطبے کو وہیں پہ روکا، دوڑ کر محمد مصطفیٰ نے مولا حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو جب رسول خدا نے اٹھا لیا، رسول خدا امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر منبر پر تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار امام حسین علیہ السلام کو پیار کرنا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ اپنے تمام صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ھذا حسین فارفعوا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، یہ حسین، اسے دیکھ لو، اسے اچھی طرح پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے اچھی طرح دیکھ لو، اسے اچھی طرح پہچان لو۔ اور محمد مصطفیٰ نے منبر پر بیٹھ کر اپنے نواسے کو اٹھا کر جو قصیدہ پڑھا ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب شیخ سلمان قندوزی نے اپنی کتاب نابی المودت میں لکھا ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنے ہاتھ پر بلند کر کے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ دیکھ لو، اس حسین کا دادا جنتی ہے، اس حسین کی دادی جنتی ہے، اس حسین کا باپ جنتی ہے، اس حسین کی ماں جنتی ہے، اس حسین کا بھائی حسن جنتی ہے، اس حسین کی بہن جنتی ہے، اس حسین کا چچا جنتی ہے، اس حسین کی چچی جنتی ہے، اس حسین کا میں نانا محمد مصطفیٰ جنتی ہے۔ اور رسول خدا اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اس حسین کو دیکھ لو، اس کا محب جنتی ہے، اور اس کے محب کے چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ سیدہ کو سلامت رکھے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس حسین کا محب جنتی ہے، اور اس حسین کے محب کے چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ کتنا سچا نبی فرما رہا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں نے مل کر محمد مصطفیٰ کے گھر کا گھراؤ کر لیا، اور ان لوگوں نے گھراؤ کیا تھا جن کی امانتیں بھی رسوئی تھی، ان لوگوں نے گھراؤ کر لیا محمد مصطفیٰ کا، اور جب ان لوگوں نے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے
ان کے دل میں ضمیر شرک تھا، ضمیر کفر تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ اتنا سچا نبی ہے، یہ قتل تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ قتل تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری امانتوں میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اور جب ان سب نے محمد مصطفیٰ کے گھر کو گھیر لیا، محمد مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو آواز دی، علی بن ابی طالب کو آواز دی، یا علی آج تو میرے بستر پہ سو جا، علی آج میری جان کو خطرہ ہے، تو میرے بستر پر سو جا، علی آج بڑی مشکل ہے۔ مولا علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ بڑی مشکل ہے تو مشکل کشا موجود ہے۔ یا رسول اللہ اگر مشکل بڑی ہے تو کوئی بات نہیں، مشکل کشا موجود ہے۔ رسول فرماتے ہیں ابو طالب کے بیٹے تو میرے بستر پر سو جا۔ مولا علی علیہ السلام سرکار محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ رسول فرماتے ہیں جی علی۔ موت کے بستر پر علی بن ابی طالب کو سلا کر محمد مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے۔ محمد مصطفیٰ جب گھر سے باہر نکلے ایک ایک بندے کو دیکھا، اچھا ابو لہب تو بھی آیا ہے، اچھا ابو جہل تو بھی آیا ہے، ایک ایک کو پہچانتے گئے، اچھا تو بھی آیا ہے، اچھا تو بھی آیا ہے، اچھا تو بھی آیا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے جھک کر اپنی مٹھی میں تھوڑی سی مٹی اٹھائی، مٹی اٹھانے کے بعد اس پر یاسین کی تلاوت کی۔ جب رسول خدا نے اس پر یاسین کی تلاوت کی ان سب کی طرف پھونک ماری، یہ ایک ایک کرتے ہوئے زمین پر گرتے گئے۔ جب یہ سب ایک ایک کرتے ہوئے زمین پر گر گئے اب علی کی فکر نہیں کی۔ محمد مصطفیٰ نے علی کو موت کے بستر پر سلا کر اب علی کی فکر نہیں کی، خود چل دیے۔ محمد مصطفیٰ جانتے تھے اگر تراب ان کا یہ کام کر سکتی ہے علی تو پھر ابو تراب ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ اگر تراب ان کا یہ کام کر سکتی ہے علی تو پھر ابو تراب ہے۔ اچھا ہم علی بن ابی طالب کے محب ہیں، ہم علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کہ مجھے بتائیں آدھا علی لیا ہوا ہے اللہ نے، آدھا علی ہے محمد مصطفیٰ کے پاس، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے، ہم بھی تو علی کے چاہنے والے ہیں۔ آدھا علی اللہ نے کیسے لیا؟ آدھا علی رسول نے کیسے لیا؟ اب اللہ کے ہاتھ نہیں تھے، اس نے کہا ید اللہ، علی کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، علی کا سر میرا سر ہے، علی کا پہلو میرا پہلو ہے، علی کا پہلو میرا پہلو ہے۔ اور محمد مصطفیٰ نے کہا علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی تیری سنو میری سنو ہے، علی تیری جنگ میری جنگ ہے۔ اے پروردگار آدھا علی آپ نے لے لیا، آدھا علی محمد مصطفیٰ نے لے لیا، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم بھی رات کے اس وقت فرش عزا پر بیٹھ کر مجلس حسین سن رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ اللہ نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بھی ملے گا، تم کو بھی سب کچھ ملے گا۔ اے پروردگار ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو علی کو مانتا ہے آدھی رحمت مجھ اللہ کی طرف سے ملے گی، آدھی رحمت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ پھر جس کے دل میں علی کا بغض ہوا اسے کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آدھی لعنت مجھ اللہ کی طرف سے، آدھی رسول، آدھی لعنت مجھ اللہ کی طرف سے، آدھی لعنت مجھ رسول کی طرف سے۔ اب علی ابن ابی طالب موت کے بستر پر سو گئے۔ اب جب علی ابن ابی طالب سو گئے جنت سے حوریں نکلی، انہوں نے تخت چھوڑے اور جھک کر علی ابن ابی طالب کا سونا دیکھنے لگی۔ وہ کبھی نہ سونے والا وہ بھی دیکھنے لگا، کبھی نہ سونے والا علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا، کبھی نہ سونے والا علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا۔
اللہ نے حوروں کی طرف دیکھ کر کہا اے حوروں قیامت کے دن تم سب نے زیور پہننا ہے، دیکھ لو یہ سونا کیسا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو اس سونے کو میں خرید لوں۔ اب اللہ نے اپنے سارے فرشتوں کی طرف دیکھ کر کہا کوئی ہے جو مجھے یہ سونا خرید کر دے؟ سید الملائکہ کی وردی پہن کر جناب جبرائیل سامنے آ گئے، پروردگار یہ سونا میں خرید کر دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا ہے جبرائیل تجھے سونے خریدنے کا کوئی ڈھنگ بھی آتا ہے، کوئی سلیقہ بھی آتا ہے؟ جناب جبرائیل نے ملکوتی پر جوڑ کر کہا پروردگار آپ بتا دیں کہ میں سونے والے کا سونا کیسے خریدوں۔ اب جناب جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آئے، اب اللہ نے کہا جبرائیل چیک تو کر سونا کیسا ہے۔ اب جناب جبرائیل نے دیکھا، چادر ہٹائی، ہٹا کر اللہ کی طرف دیکھ کر کہتے پروردگار وزن تو پورا ہے، پروردگار وزن تو پورا ہے۔ اب جب اللہ نے کہا مزید چیک کر، جبرائیل نے علی کے چہرے سے چادر ہٹائی اور جبرائیل تھر تھراتا کامتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اب پروردگار کی آواز آئی اے جبرائیل کیا ہوا؟ جبرائیل دیکھ کر فرماتا ہے اے پروردگار میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا، یہ تو میرا استاد نکلا، میں تو کچھ اور سمجھ کر آیا تھا، یہ تو میرا استاد نکلا۔ اب جناب جبرائیل کے اندر اتنی تو جرت تھی نہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو جگاتے۔ اب پاس کھڑے ہو کر پاستا سے کہتے سونے والے سونا بیچے گا؟ سونے والے نے کروٹ تبدیل کی۔ پھر جناب جبرائیل نے کہا سونے والے سونا بیچے گا؟ پھر علی بن ابی طالب نے کروٹ تبدیل کی۔ پھر جب تیسری مرتبہ کہا سونے والے سونا بیچے گا، اب سونے والے نے کہا خریدار کون ہے؟ جناب جبرائیل دیکھ کر کہتے ہیں خریدار بڑا ہے، خریدار بڑا ہے، موقع ہے، سودا مناسب ہو جائے گا، بیچ دے۔ اب سونے والے نے کہا اچھا بتا خریدار کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا وہ پروردگار آپ کا سونا خریدنا چاہتا ہے۔ اب جب جبرائیل نے کہا نا کہ وہ پروردگار آپ کا سونا خریدنا چاہتا ہے، علی بن ابی طالب مسکرا کر فرماتے ہیں تم بیچ میں سے نکل جا، ٹریکٹر ڈیل ہونے دے۔ اب علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ تو رستے میں سے ہٹ جا، میں جانوں اور وہ جانے۔ اب اس نے کہا سونے والے اپنا سونا بیچ دے۔ اب سونے والے نے کہا کیا قیمت دے گا؟ اب اس نے کہا تو بتا کیا قیمت لے گا؟ سونے والے نے کہا نہیں پروردگار تو بتا کہ کیا قیمت دے گا۔ اب سونے والے نے کہا نہیں پروردگار تو بتا کیا قیمت دے گا۔ اب سونے والے نے کہا پروردگار اچھا بڑے سے معاملہ ہے، میں معاملہ طے نہیں کرتا، جو آپ کے دل میں ہے وہ مجھے دے دے، جو آپ کے دل میں ہے وہ مجھے دے دے۔ اب اس خریدنے والے نے کہا اے سونے والے میں تجھے جنت بھی آنے میں دیتا ہوں، میں تجھے جنت بھی آنے میں دیتا ہوں۔ اب جب کہا نا میں تجھے جنت بھی آنے میں دیتا ہوں، سونے والے نے کہا پروردگار دے گا کب؟ اس نے کہا قیامت تک کا دار ہے۔ اب سونے والے نے کہا واہ کیا بات ہے، ادھار کیا وہ بھی اتنا لمبا، معاملہ کسی بڑے شخص سے ہے، کسی بڑے اعلیٰ درجہ رکھنے والے سے ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ غریب سونا بیچنے والا ہے، تو خریدنے والا بڑا ہے، کل کو معاملہ ہی فسق نہ کر دے، کل کو معاملہ ہی فسق نہ کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں بیانے میں جنت دیتا ہوں۔ سونے والے نے کہا ٹھیک ہے میں بیانے میں جنت لیتا ہوں۔ بیانے میں جنت ہو گئی۔ اب دینے والے نے کہا جنت تمہارے سونے کی قیمت نہیں ہے، جنت تو تمہارے مومن کی ملکیت ہے، تو پھر امیر المومنین ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سونے والے کی شادی ہو گئی، دلہن بڑے گھر کی تھی۔ سونے والے نے منہ دکھائی میں سوچا کیا دوں، اس نے منہ دکھائی میں جنت اپنی دلہن کو دے دی۔ جب جنت اپنی دلہن کو دے دی، دلہن نے سوچا کہ اب میں خاتون جنت بن گئی ہوں کہ میں نے جنت کیا کرنی ہے۔ اس نے جنت اپنے بیٹے حسنین کے نام کر دی۔ جب اس نے جنت اپنے بیٹے حسنین کے نام کر دی، ادھر سے اللہ نے کہا رجسٹری بھی ہونی چاہیے، انتقال بھی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا الحسن والحسین سید الشباب اہل
یہ سردار حسن و حسین ہے، علی ابن ابی طالب کس طرح محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی، کسی بھی میدان میں محمد مصطفیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑا، خندق میں ساتھ دیا، بدر میں اکیلے لڑے، احد فتح کیا، احد کی چلو بات آئی، احد کی بات کر لیتے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ کو 3000 سپاہیوں نے گھیر لیا اور سرکار رسول خدا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رسول خدا نے اب کھڑے ہو کر آواز دی، اے ابو طالب کے بیٹے، جہاں بھی میری آواز سن رہا ہے جلدی آ، میں دشمنوں میں پھنس گیا ہوں۔ یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجاب یا مرتضی علی، اے ابو طالب کے بیٹے کہاں پہ تو ہے جہاں پہ آواز سن رہا ہے، جلدی سے میرے پاس ہے۔ اب ابو طالب کے بیٹے نے نلائن نہیں پہنے، نلائن کے بغیر محمد مصطفیٰ کے پاس آ کے تلوار چلانا شروع کی، چلتی ہے اب تلوار، چلا رہے ہیں تلوار کو، جب تلوار چلی تو تلوار ٹوٹ گئی۔ اب پروردگار کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار یہ محبوب تیرا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اگر اسے بچانا ہے تو تلوار بھیج۔ اب سب فرشتوں نے کہا، پروردگار یہ محبوب بھی تیرا ہے، ہمارا بھی رسول ہے، تو کوئی ابھی انتظام کر اس کی حفاظت کا۔ اب اللہ نے حدید نازل کیا، قرآن میں اللہ کہتا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، جب لوہا نازل کیا علی بن ابی طالب کی ہاتھ کی نرمی نے تلوار کی گرمی کو محسوس کیا، علی بن ابی طالب اپنے ہاتھ میں تلوار جب قبضے میں آئی، تلوار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ٹوٹے گے تو نہیں، ذوالفقار کہتی ہے قسم خدا کی جس نے مجھے بھیجا ہے میں کبھی نہیں ٹوٹوں گی، تیرے ہاتھ سے بھی چلوں گی اور تیرے آخری بیٹے کے ہاتھ میں بھی چلوں گی۔ تلوار چلتی گئی، علی نے کہا پہلے مجھے یہ تو بتا تو آئی کہاں سے ہے؟ تلوار کہتی تیری کنیز ہوں اور سے آئی ہوں۔ علی بن ابی طالب دیکھ کر فرماتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے، ہماری کنیزیں عرش ہی سے آتی ہے۔ سیدات کو سلامت رکھ، نہ ٹوٹوں گی نہ جان چھوڑوں گی۔ اب تلوار نازل ہو گئی، جب تلوار نازل ہو گئی سر اٹھنے لگے، بس آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا، سر اٹھنے لگے، سر اٹھتے گئے، جب اٹھنے لگے ایک سر گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا، پھر چوتھا گرا، جب سر گرنے لگے ادھر سے اسرائیل نازل ہوا۔ اس نے ذوالفقار کی طرف دیکھ کر کہا ذرا آہستہ چل، ذرا آہستہ چل، مجھ سے یہ اتنے سارے لوگوں کی جان قبض نہیں ہوتی۔ اسرائیل کی طرف دیکھ کر کہا تلوار نے چل تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ ذوالفقار نے کہا چل تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اسرائیل کہتا ذرا احترام سے پیش آ، مجھے لوگ اسرائیل کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پہ جاتا ہوں تو پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، زمین پہ جاتا ہوں تو زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے، کسی گلی محلے سے گزرتا ہوں تو صفحے ماتم میں چھا دیتا ہوں۔ ذوالفقار اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اسرائیل نے کہا ذرا حوصلہ کر، تو ایک کام کرتی ہے مجھے 4 کام کرنا پڑتے ہیں۔ ذوالفقار نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کون سے 4 کام تجھے کرنا پڑتے ہیں؟ ذوالفقار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اسرائیل پہلے تو مجھے جس کا تو سر اڑاتی ہے اس کا نام لکھنا پڑتا ہے، پھر میں اس کی ماں کا نام لکھتا ہوں، پھر اس کی والدیت کا نام لکھتا ہوں، اور وہ علی اور محمد کا دشمن ہوتا ہے، پھر پوری کائنات میں مجھے اس کا باپ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے۔ شاباش۔ اتنی عزت کے مالک علی کی بیٹیاں جنگلوں میں رول کر مار گئی۔ جب 2 محرم کو بابا جی قافلہ کربلا کی سرزمین کے پاس پہنچانا، بی بی زینب نے عباس سے کہا عباس مجھے بتاؤ کہ حسین کہاں ہے؟ مولا عباس فرماتے ہیں
سیدہ حسین قافلے سے آگے جا رہے ہیں، بی بی نے کہا عباس جلدی کرو، حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام آئے، سیدہ مجھے بلایا۔ سیدہ دیکھ کر فرماتی ہے حسین اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں اسے کربلا کہتے ہیں، اسے نینوا کہتے ہیں۔ سیدہ اپنے بھائی حسین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے حسین بھیا، جب سے ہم اس زمین کے قریب آئے ہیں، جب سے ہم نے اس ٹیلوں کے درمیان میں سے گزرنا شروع کیا ہے، مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، میرا دل ڈر رہا ہے، مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کربلا کے میدان میں جناب حور کے بیٹے کی شہادت کے دو فقرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب حور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اور دلی میں یہ کہہ رہے ہیں اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں، پتہ نہیں حسین مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ خیمے کے باہر حور کی بیٹی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب حور رو رہا تھا، حور کی 4 سال کی بیٹی حور کے پاس ہے، آ کر کہتی ہے بابا وہ بڑے کریم ہے، وہ کریم کا بیٹا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حور اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بیٹا تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ بڑے کریم ہے؟ حور کی بیٹی اپنے باپ کی طرف دیکھ کر فرماتی ہے بابا جب آپ نے ان کے خیمے کھڑوائے تھے نا، میں ادھر چلے گئی تھی، ان کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا، وہ مجھے اپنی پھوپھیوں کے خیمے میں لے گئی تھی، اس نے کہا میں آؤ اپنی پھوپھیوں سے ملواتی ہوں۔ بابا وہ مجھے اپنی بڑی پھوپھی زینب کے پاس لے گئی، اس نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا، بٹھا کر کہتی ہے بیٹا اپنے باپ حور کو میرا سلام کہنا۔ جب حور نے یہ ساری باتیں سنی، تھوڑا سا حوصلہ لے کر حور نے چلنا شروع کیا۔ چلتا گیا، اب حور ادھر سے حور زمین سے اٹھا، ادھر سے کریم کربلا نے کرسی چھوڑی، حور نے ادھر سے چلنا شروع کیا، ادھر سے کریم کربلا نے چلنا شروع کیا۔ اب حور کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ادھر سے مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی اکبر، قاسم، اون و محمد چلو جا کر حور کا استقبال کرو۔ ادھر سے کہکشاں اہل بیت نے چلنا شروع کیا، ادھر سے حور نے چلنا شروع کیا۔ اب حور نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی، نظروں سے سوچ رہے تھے یہ اکبر کے پاؤں کے نشان ہے، یہ اکبر آ رہا ہے، یہ قاسم آ رہا ہے، یہ اون و محمد آ رہے ہیں۔ اب حور نے جانا تھا حسین کی طرف، اب حور نے اپنی منزل بدلی، حور پہنچے عباس کی طرف چلنا شروع کیا۔ جب حور عباس کے پاس گئے، عباس کے قدموں پہ جھکنے لگے، عباس نے حور کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کہتے تو میرے حسین آقا حسین کا مہمان ہے، مہمانوں کی جگہ پاؤں میں نہیں ہوتی، تو میرے آقا حسین کا مہمان، حسین کے مہمانوں کی جگہ پاؤں میں نہیں ہوتی۔ اب چلنا شروع کیا حور نے، چلتے چلتے منزل پر پہنچ گئے۔ جب بندہ منزل پر پہنچ جاتا ہے یا منزل کے قریب جاتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ جب حور مولا حسین کے پاس پہنچے نا، تھک گئے اور حسین کے قدموں پہ گر گئے، حسین کے قدموں پہ گر گئے۔ سب نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد حور کی طرف دیکھ کر مولا حسین علیہ السلام نے حور تیرے آنے سے پہلے میں نے اپنے صحابہ کو اپنی انگلیوں کے درمیان آگے والی منظر دکھا دی ہے۔ اے حور ساری باتیں ہونے لگی، جب سب باتیں ہو گئی حور اٹھنے لگے۔ مولا حسین فرماتے ہیں حور تیرے لیے ایک پیغام ہے میری بہن زینب کا۔ جب حور چلنے لگی نا، تیرے لیے پیغام ہے میری بہن زینب کا۔ حور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حور رو رہے ہیں، مجھ حور کے لیے تیری بہن زینب کا پیغام ہے۔ حور کی طرف دیکھ کر حسین فرماتے ہیں حور تجھے میری بہن زینب سلام کہتی ہے۔ حور کہتا ہوا کہاں کجا علی کی بیٹیاں، کجا محمد کی بیٹیاں، اور وہ حور کو سلام کہہ رہی ہیں۔ بس اپنی بات کو مکمل کروں، ہو گئی ملاقات حسین سے۔ اب جب حور جانے لگے،
ہور کو سینے سے لگایا. مولا حسین علیہ السلام ہور کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں رات تو اس دنیا میں بھی ہور ہے, آخرت میں بھی ہور ہے, جہاں جہاں تک میری حسینیت جائے گی وہاں وہاں تک تیری حوریت جائے گی. جب ہور چلنے لگے ہور نے کہا مولا میرے پاس ایک قربانی ہے میری, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو آپ پر قربان کر دوں. ہور نے اپنے بیٹے علی کو مولا حسین کے سامنے کہا آقا اسے میدان میں بھیجو. مولا حسین علیہ السلام نے تیار کیا ہور کے بیٹے کو. ہور کے بیٹا اب زین پہ سوار ہونا چاہ رہا تھا. علی اکبر نے اپنا زانو آگے کیا, آگے کہہ کے آ میرے مہمان, میرے بابا حسین کے مہمان, میرے زانو پر قدم رکھ کے گھوڑے کی زین پر سوار ہو جا. اور نے آگے ہاتھ باندھے تو شفیع پیغمبر ہے, تو حسین کا بیٹا ہے, تیرے زانو پر قدم رکھ کر میرا بیٹا کیسے سوار ہو سکتا ہے. بس ہور کا بیٹا میدان میں گیا, ایسے جنگ کی. جب گیا نا میدان میں ہور نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا تو میدان میں جا رہا ہے. جب زین سے نیچے آئے تو نے حسین کو آواز نہیں دینی, حسین تھک چکا ہے. اب تو نے حسین کو آواز نہیں دینی, حسین قاسم کا لاشا اٹھا کے تھک چکا ہے, سب لاشے تھک چکا ہے حسین. جب تو زین سے گرنے لگے تو نے مجھے آواز دینی ہے. ہور کے بیٹے نے بڑی جنگ کی لیکن ایک بغیرت نے گرز مارا. ہور کا بیٹا ہور کے پہنچنے سے پہلے ہور کے بیٹے کی لاش پر پہنچ گئے. ہور بھی ادھر سے اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچ گیا. جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہور نے اپنے بیٹے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا. حسین نے کہا ہور مصطفیٰ کی شریعت کا نہیں پتا کہ باپ بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا, تو اپنے بیٹے کی لاش مجھے دے دے. اور اس وقت حسین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے آقا حسین اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر کی لاش سیام اللہ